بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ایک تمہارا ساتھ ہو۔ صدف، ارے کہاں ہو تم؟ بڑی امی کی آواز پر وہ کچن سے باہر آئی۔ جی بڑی امی، کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں، تم نے ارسلان کو فون کیا؟ کہاں رہ گیا؟ ابھی تک نہیں آیا۔ کہہ کر گیا تھا کہ آج جلدی آ جائے گا، رات کے 10 بج گئے ہیں۔ ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ دفتر میں کچھ ضروری کام ہے، دیر ہو جائے گی۔ تو روز کب وہ صبح کو آ جاتا ہے، بڑی امی منہ میں ہی بولی جا رہی تھی۔ ماں کے لیے تو وقت ہی نہیں رہا۔ صدف نے بڑے پیار سے بڑی امی کو گلے سے لگا لیا اور بولی، کیا میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ہوگی بھی کیسے، ہر وقت جو آپ کے سر پہ ہوتی ہوں، اور بہو سے زیادہ تو بیٹا ہی پیارا ہوتا ہے۔ صدف بڑی امی سے ناراض ہونے لگی۔ تبھی انہوں نے صدف کو پیار کیا اور کہا کہ تم کو تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، اور خبردار جو آئندہ تم نے اپنے آپ کو بہو کہا، تم میری بیٹی ہو۔ واہ جی واہ، سب پیار بیٹی کے لیے، اور یہ مسکین بیٹا کہاں جائے گا؟ ارسلان، تم کب آئے؟ جب آپ اپنی بیٹی سے پیار بھری باتیں کر رہی تھی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ ارے صدف، لگتا ہے تم کو برا لگ گیا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جتنا حق میرا تم پر ہے اتنا ہی اماں پر بھی ہے۔ صدف شرما کر کچن میں چلی گئی۔ اماں نے ارسلان کو کہا، کیوں تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو؟ نہیں تو میں تو سچ کہہ رہا تھا۔ بہت بے شرم ہو گئے ہو تم، تھوڑا سا بھی لحاظ نہیں ہے ماں کا، بس ہر وقت الٹا ہی بولتے ہو۔ کیوں؟ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ بیوی ہے میری، اتنا بھی نہیں کہہ سکتا؟ کہہ تو بہت کچھ سکتے ہو، مگر سوچ کے تو بولا کرو، بیچاری کو تنگ کر دیتے ہو۔ تم کو پتا تو ہے کہ کتنی حیا والی ہے، کبھی میرے سامنے تم سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی۔ میری بیٹی، آپ کو تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے میری ٹانگ کھینچنے کا۔ ارے صدف، کہاں رہ گئی؟ بس ابھی آئی، یہ لے پانی، کھانا لگ گیا ہے، آپ لوگ آ جائیں۔ قسم سے بہت بھوک لگی تھی آج، اور دیکھو میری بیگم کو پتہ لگ گیا، اور پتہ بھی کیوں نہ ہو، آخر ہم دونوں کا پیار جو بہت ہے۔ ارسلان، مار کھا جاؤ گے اب تم، جو اب تنگ کیا میری بیٹی کو۔ چلے 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 چلے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ارسلان کھانا کھا کر اماں کے پاؤں دبانے لگا۔ بس کر دے، سارا دن دفتر میں تھکتا ہے اور اب مجھ کو دبانے لگ گیا۔ جا آرام کر، بہت دیر ہو گئی، صبح دفتر بھی جانا ہوگا۔ اچھا اماں، صبح ملیں گے۔ اماں کے ہاتھ کو چوم کر کمرے میں چلا گیا۔ رات کو صدف سب کام ختم کر کے آئی تو ارسلان، کہاں رہ گئی تھی آپ کو پتا تو ہے کہ آپ کے بنا نیند نہیں آتی۔ بس کچن میں کچھ کام تھا اس لیے۔ صدف بال بند کرتے ہی ارسلان سے کہنے لگی، آپ بھی نا ارسلان بڑی امی کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہیں، ذرا بھی شرم نہیں آتی کیا؟ کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ ارے کیا ہو گیا، ان کو پتا ہے کہ تم کیسی ہو، اور ایک بات یاد رکھو، کوئی کیا سوچتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کسی کی پرواہ ہے تو وہ تم اور اماں ہو، جن سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صدف، تم میری کیا ہو تم اچھی طرح سے پتا ہے، تم زندگی ہو میری رگوں میں جیسے خون گردش کرتا ہے ویسے ہی تم میرے اندر ہو۔ مجھے کب تم سے اتنی شدید محبت، یا پھر یہ کہو کہ عشق ہو گیا، مجھ کو خود نہیں پتا، مگر حقیقت ہے کہ تم میرے لیے سب کچھ میرا ہو۔ صدف، ایک بات پوچھوں کہ کیا تم خوش ہو؟ تم کو ارسلان، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ ہوا کچھ نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ میری زندگی کا وہ دیا ہے جس کے ہونے سے ہی سب جگہ روشنی ہے، وہ محبت سے بھرا سایہ ہے جس کے سائے کے نیچے کوئی بھی لڑکی اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوگی، اور مجھے فخر ہے کہ وہ خوش نصیب میں ہوں۔ میری زندگی آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پر ہی ختم۔ اگر میں نے زندگی میں کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف آپ ہے۔ ایک آپ کا ساتھ میری زندگی کو مکمل کرتا ہے، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جب تک میری سانس ہے میں آپ کی بن کر رہوں۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ بتائیں ارسلان۔
ارسلان نے صدف کو گلے لگایا اور کہا، ہاں، میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ تھا، تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔